السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوة الا باللہ۔ پریویس سیشن میں الحمدللہ ہم نے امت ہونے کے ناطے سے میری آپ کی کیا ذمہ داری ہے، کیا مقصد ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ دعوت مقصد ہے۔ کیا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کس کو کہتے ہیں؟ دعوت کو کہتے ہیں کہ اچھے کاموں کا حکم دینا، برے کاموں سے روکنا، صحیح غلط کا فرق بتانا لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ آتا ہے قرآن سے، الفرقان سے، تو قرآن سے جوڑنا لوگوں کو، سبحان اللہ، ورنہ یہ غیروں پر ظلم ہوگا میرا آپ کا۔ یاد رکھیں مسلمان بڑے ظالم ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ وہ مسلمان جو اتنے خود غرض ہیں، وہ اپنے نیبرز کے گنہگار ہیں، وہ اپنے نیبرز کے حق مار رہے ہیں، یاد رکھیں۔ وہ نان مسلمز کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یاد رکھیں۔ آپ کھلم کھلا کچھ گناہ کرتے ہیں، سمجھیں آپ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ لوگ آپ کو نہیں، آپ کے دین کو جرج کریں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو ایک مسلمان بہت احتیاط سے زندگی گزارتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا مقصد صرف میرا تعلق باللہ نہیں، لوگوں کا تعلق باللہ بھی ہے۔ میرا مقصد لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ مائی پیشن آف مائی لائف از ٹو لرن اینڈ ٹیچ اسلام، لرن اینڈ لیو اسلام۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، یہ میرا پیشن ہے، میرا جنون ہے۔ یاد رکھیں پیشن میکس ایوری تھنگ پاسبل۔ جب ایمان آتا ہے تو جنون آتا ہے، اور تب کام ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ اصل محبت ہی ہے لوگوں سے۔ وہ ملک سے محبت کا ویڈیو آپ کو یاد ہے، سبحان اللہ، جو میں نے شاید انڈیپینڈنس ڈے پہ بنایا ہوا تھا نا، کہ ملک سے اصل محبت کیا ہے؟ کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں، سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ جب مین سوئچ صحیح ہوگا، مین تعلق باللہ صحیح ہوگا، سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، آسانیاں ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں کو اللہ سے جوڑ تو دیں، خود جڑے، لوگوں کو جوڑیں۔ یہی میری آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، ایک انسان ہونے کے ناطے اور ایک امت ہونے کے ناطے۔ یہی میرا آپ کا مقصد حیات ہونا چاہیے، یاد رکھیں۔ اور اس کے لیے سٹیپس کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ تو اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ میں نے اپنے سب سے پہلے توبہ کرنی ہے کہ اللہ جی، اب تک جیسی بھی زندگی گزاری سو گزار دی، اب پتہ چلا کہ ایک انسان ہونے کے ناطے اور ایک امت ہونے کے ناطے کتنا بڑا فرض ہے میرے اوپر، سبحان اللہ۔ اور میں اب کوشش کروں گی کہ میں اپنی زندگی کو بامقصد بناؤں، ایک انسان ہونے کے ناطے اور ایک امت ہونے کے ناطے بھی۔ تو کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے توبہ کے بعد جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، آگے سے وعدہ کیا بامقصد زندگی گزارنے کا، تو سب سے پہلے کرنے کا کام رب کی پہچان، اللہ کو پہچانیں۔ کون ہے اللہ؟ کیا ہے اس کی صفات؟ الرحمن کون؟ الرحیم کون؟ المالک، القدوس، السلام، اور باقی تمام صفات، اسماء الحسنہ جسے ہم کہتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچانیں۔ بہترین ذریعہ ہے جسے آپ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، اس کے نام اور اس کے صفات۔ واللہ اگر آپ سمجھ لیں گے نا، سچی محبت ہو جائے گی آپ کو اللہ تعالیٰ سے، سبحان اللہ۔ الودود ہے وہ، اللہ اکبر کبیرہ، الودود ہے، سبحان اللہ، محبت کرتا ہے آپ سے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پہ غالب ہے، اس لیے تو اس نے قرآن کی شروعات الرحمن الرحیم سے کی۔ اس کے دوسرے صفات بھی تھے نا ڈرانے والے، اس نے سبحان اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں شروع کیا، رحمت اور محبت سے کیوں شروع کیا؟ کیونکہ اللہ مجھ سے اور آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ جتنی اللہ مجھ سے اور آپ سے محبت کرتے ہیں ویسا کوئی اور نہیں کر سکتے۔ دیکھیں بنانے والے سے زیادہ کون ہمیں چاہے، بنانے والے سے زیادہ کون ہمیں جانے، بنانے والے سے زیادہ کون ہمارا خیر خواہ ہو سکتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ جو بات میں نے لکھی تھی نا کہ اور وہی مسلمس، کیوں لکھا تھا پتہ ہے آپ کو؟
مجھے کبھی کبھی ڈاؤٹ آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اوپر کیوں اتنے مشکلیں ہیں؟ رب کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیں، مسلمان ہو اور آپ کو رب کی پہچان نہ ہو ہی نہیں سکتا، یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں کہ میرا رب کون ہے، اللہ ہے، بالکل سبحان اللہ۔ تو وہ کیسا ہے، وہ اس کی صفات کیا ہیں؟ کیا آپ کا دل نہیں کرتا محبوب کے بارے میں جاننے کا؟ ایک ایسی محبت ہے، محبت کے دعوے ہیں، نعرے ہیں، لیکن سبحان اللہ شوق نہیں جاننے کا، پہچاننے کا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے ہیں، نعرے ہیں، لیکن سیرت نہیں پتہ۔ دیکھیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں نا سبحان اللہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان لگا رہے ہیں، تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ تو صحابہ کے کلمات تھے نا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، یہ صحابہ کے کلمات تھے۔ تو صحابہ جیسا ایمان ہے آپ کا، صحابہ جیسی قربانیاں آپ نے کی ہے، سبحان اللہ۔ میری ان سے امید بھی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ سے وہ اسٹوڈنٹ آف قرآن ہوں گے، انہیں تو سیرت کی ڈیپتھ پتہ ہوگی، لیکن جب میں ان سے پوچھتی ہوں نا، حیرانگی کی حد کہ جان قربان کرنے والا انسان کہتا ہے کہ نہیں میں تھوڑا بزی رہتی ہوں نا، بچے ہیں، میری کالج ہے، میرے گھر وغیرہ سب کچھ ہے، وقت نہیں لگا سکتی۔ آپ کو حیرت نہیں ہوتی لوگوں کے نعروں کے بعد ان سے یہ کلمات سنتے ہوئے؟ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ تو ساری باتیں ایک طرف آ جائے نا، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، اصلاح کر لیں خود کی، کیوں بحث مباحثے میں پڑنا؟ ٹھیک ہے، واقعی میں محبت ہے تو محبت کی شرط اطاعت ہے، محبت کی شرط عمل ہے، محبت کی شرط محبوب کو پہچاننا ہے۔ اصل محبت ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ اپنے محبوب کو نہیں پہچان لیتے۔ اصل محبت ہوتی تب ہے جب آپ اسے جان لیتے ہیں کہ وہ ہے کون، کیسا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے بارے میں اللہ کی پہچان کروائیں خود کو، پھر اللہ کے رسول کی سیرت سے گزریں کہ میرے پیارے نبی جس سے میں محبت کرتی ہوں، کیا ان کا حق نہیں کہ میں ان کی سیرت سے گزروں، میں ان کی زندگی کو پڑھوں؟ کیسے کیسے زندگی میں حالات تھے میرے پیارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے انہوں نے دین کو عام کیا۔ کیا میری زندگی ان سے میچ کرتی ہے؟ میچ نہ کرے صحیح، اتنا نہ صحیح، لیکن کم سے کم 1% یہ بھی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ دیکھ لیں سبحان اللہ، کم سے کم 1% صحابہ کی زندگی، ٹھیک ہے، جانے پہچانے اس کو۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمیں دنیا کے ستاروں کی زندگیاں پتہ ہوتی ہے، فلاں اسٹار اس کا نسب نامہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، واللہ بہت دکھ کی بات ہے کہ ہمیں سیرت کا پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ ہم محبت کے دعوے رسول سے، جان قربان کرنے کے دعوے رسول سے، نعرے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بہت شرمندگی کی بات ہے، حیرت کی بات ہے جب آپ وقت نہیں لگا سکتے اس کے اوپر۔ مجھے امید ہے کہ جو بھی مجھے سن رہے ہیں سبحان اللہ، کیونکہ نا وہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں مقصد نہیں پتہ، لیکن آپ تو بامقصد زندگی گزارنے کا وعدہ کر کے آگے بڑھے ہیں نا، آپ ایسے نہیں ہیں سبحان اللہ۔ مجھے پورا یقین ہے الحمدللہ کہ آپ ضرور اب اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، اسماء الحسنیٰ سے گزریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے گزریں گے ضرور ضرور۔ اس کے بعد سبحان اللہ آپ سب سے پہلا کام جو کریں گے اب جا کر وہ یہ ہے کہ قرآن سے جڑ جائیں گے، اللہ کے کلام سے جڑ جائیں گے۔ مین تھنگ یہ ہے، سائڈ میں اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی ہوتی رہے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی ہوتی رہے گی، لیکن مین تھنگ قرآن، الہادی، یعنی الہادی کا کلام، سبحان اللہ، قرآن، ہدایت، اس سے جڑیں گے میں اور آپ اب جا کے، وعدہ کریں خود سے۔ اب تک قرآن کے ساتھ جو بھی تعلق تھا سو تھا، ہم اس کو رمضان میں دور کرتے تھے، عربی میں پڑھتے تھے، غلاف میں بند کر کے رکھتے تھے، ٹھیک ہے، جو بھی کرتے تھے اس کے ساتھ ہم نا، بہت دکھ کی بات ہے، میں اب اس پہ نہیں جاتی کیونکہ میری آنکھیں نہیں اس کو برداشت کر سکتی نا، سبحان اللہ، جب دل میں دکھ بھر جاتا ہے تو آنکھوں میں آنسو بھی بھر جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں، میں کوئی نگیٹیوٹی بات اب نہیں کرنا چاہتی، میں بس آپ کو پازیٹیو وے میں قرآن سے جوڑنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کا ایمان ہے نا قرآن پہ تو اس کا حق ادا کر لیں۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں،
سمجھیں، غور و فکر کریں، عمل کریں، اور جو میری آپ کی امت ہونے کے ناطے سے ذمہ داری ہے لوگوں تک اس کو عام کریں، دعوت کا کام۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قرآن کا حق ہے۔ کل قرآن میرے آپ کے حق میں یا خلاف گواہی دے گا، لکھ لیں اس بات کو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ ایسا کلام ہے کہ قرآن ہی سے عزت، قرآن ہی سے ذلت ہے، لکھ لیں۔ یعنی اگر آپ اس کا حق ادا کریں گے دونوں جہاں میں عزت، اگر آپ اس کا حق نہیں ادا کریں گے، چھوڑ دیں گے، صرف پڑھ کے غلافوں میں رکھیں گے اور اس سے وہ کام کریں گے جو کہ نہیں کرنے، نعوذ باللہ، ذلت ہی ذلت، رسوائی ہی رسوائی، سبحان اللہ۔ تو اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ قرآن کو آپ نے عزت بنانا ہے یا ذلت اپنے لیے، کیونکہ قرآن تو عزت کا باعث ہے، سبحان اللہ۔ یعنی سبحان اللہ، ایک اسٹوڈنٹ آف قرآن کو اللہ وہ دیتا ہے سبحان اللہ جو اس کے غمان سے کئی بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس کی زندگی اتنی آسان، اتنی مطمئن، اتنی خوشحال کہ دنیا جنت بن جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں قرآن کی بڑی اہمیت ہے۔ میں آپ سے سارے لنکس انشاءاللہ تعالی ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی۔ آپ وقت نکال کے واقعی میں ہدایت پانا چاہتے ہیں تو مشکل نہیں ہے وقت نکالنا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو علم حاصل کریں، سیکھیں، سمجھیں، اس کے بارے میں قرآن سے جڑ جائیں۔ چاہے وہ سبحان اللہ کتنی اتھینٹک ہمیں پلیٹ فارمز ملتے ہیں، چاہے نور القرآن ہو، الہدا ہو، النور ہو، بینہ ہو، الحمدللہ اتنے خوبصورت پلیٹ فارمز اللہ تعالیٰ نے، اتنے پیارے پیارے استاد اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے اس امت میں، سبحان اللہ، شکر کریں اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے۔ استاد بہت بڑا کیا بولتے ہیں اس کو، سبحان اللہ، احسان ہوتا ہے، یہ نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اتنے پیارے پیارے استاد امت میں رکھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اتھینٹک، جو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں، ایسے نہیں منہ میں جو آیا وہ بول دیا۔ ہم اس کو ہم رسک نہیں لے سکتے آخرت کے معاملے میں، سبحان اللہ، دین کے معاملے میں ہم رسک نہیں لے سکتے۔ یہ بات یاد رکھیں، سبحان اللہ، جو دلیل سے بات کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہم اس کی بات کو تسلیم کریں گے، کیونکہ وہ ایکچول میں وہ اس کی بات نہیں ہوتی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے جو دلیل سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ الحمدللہ، میں کہتی ہوں کہ میں بھی اگر کوئی بات، یعنی میں ہی نہیں بلکہ کوئی بھی اگر کوئی بات آپ کو بتا رہا ہو تو بالکل آپ دلیل پوچھیں اس سے، آپ کا حق ہے دلیل پوچھنا، پروف مانگنا آپ کا حق ہے کہ اس کا ریفرنس کہاں ہے، کس حدیث سے آپ یہ بات کر رہے ہیں نا، سبحان اللہ۔ تو کئی لوگ دعوت بھی کرتے دلیل کے بغیر نا، تو یہ بھی اتھینٹک دعوت نہیں ہوتی، یاد رکھیں، سبحان اللہ، دعوت کا کام دلیل سے ہوتا ہے، ہمارا دین دلیل کا دین ہے، یاد رکھیں، ہر چیز کی دلیل موجود ہے دین میں، سبحان اللہ۔ ایسے ہی نہیں کہ فلاں نے کر لیا، فلاں نے کہہ دیا، ہم نے کر لیا، ایسا نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ یاد رکھیں کہ ہم نے دلیل کے ساتھ اپنے دین کو لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کو سمجھنا ہے، دورہ قرآن، اگر میں نور القرآن کی بات کروں الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ جب شوق میرے اندر آیا نا، جب میرے اندر ہوش جب میں نے سنبھالی، میچیور ہوئی، تو الحمدللہ کہیں نہ کہیں میری بھی ایک الگ کہانی ہے نا ہدایت کی، میں کبھی آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ تو جب میں نے ہوش سنبھالا الحمدللہ، تو میرے دل میں ایک بچپن سے بھی شوق ہے کہ دین کا شوق ہے، الحمدللہ، رغبت ہے دین کی، ایک دکھ ہے امت کا، درد ہے، سبحان اللہ۔ تو یہی دکھ، درد، یہی شوق مجھے نا اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا مجھ کو، سبحان اللہ۔ اور میں قرآن سے جب سے جڑی ہوں، واللہ میں گواہی دیتی ہوں، کاش میں اس سے پہلے کیوں نہ جڑتی، کی بات میرے دل سے نکلی ہے، سبحان اللہ، کہ یعنی سبحان اللہ قرآن سے جڑنے کے بعد جو زندگی ہوتی ہے، واللہ سبحان اللہ، اس کو ہم زبان سے ظاہر نہیں کر سکتے، آپ فیل کر سکتے ہیں اس کو۔ یعنی اگر آپ سے کوئی کہے کہ بریانی بڑی یعنی لذیذ ہوتی ہے، مزیدار ہوتی ہے، کہنے والا کہتا ہے، آپ سنتے ہیں، وہ مزہ آپ کو تب تک نہیں آتا جب آپ خود ٹرائی نہیں کرتے، آپ خود نہیں کھاتے اس کو، سبحان اللہ۔ سملرلی بات ہے، جب تک آپ خود قرآن سے نہیں جڑیں گے، اس سے نہیں گزریں گے، سبحان اللہ، آپ کو جڑنا ہے قرآن سے۔ میں کئی سارے لنکس آپ کو نیچے دے دوں گی انشاءاللہ تعالی، جس سے آپ دورہ قرآن کریں، سبیل الجنہ کریں، سبحان اللہ، جنت کا راستہ آپ اختیار کریں، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح کئی سارے ہمیں الحمدللہ علم کے
ریسورسز ہمیں ملتے ہیں الحمدللہ، اتھینٹک میں آپ سے شیئر کرتی ہوں الحمدللہ. تو آپ اس سے گزریں، سیرت کو جانیں، نو لو اینڈ فالو محمد، یعنی آپ پہچانیں، محبت کریں اور فالو کریں، نقش قدم اپنائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. روزانہ تھوڑا سا وقت کے مالک کے لیے، سمجھے بات کو، روزانہ تھوڑا سا وقت کے مالک کے لیے. وقت کا مالک کون؟ اللہ. اور اسی کے دیے ہوئے 24 گھنٹوں میں سے 1 سے 2، یا پھر آپ 5 منٹ سے شروع کریں، آپ 2 منٹ سے شروع کریں، کوئی اعتراض نہیں مجھے، لیکن شروع کریں. اللہ کے علم کے لیے وقت لگانا آپ شروع کر کے تو دیکھیں. وقت میں برکت، زندگیوں میں برکت، کمائی میں برکت، رزق میں برکت، علم میں برکت، ہر چیز میں برکت، زندگی بابرکت، رحمتوں سے بھرپور جب آپ اللہ کے علم کے لیے وقت لگاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ. تو ضرورت ہے اس بات کو کہ ہم سمجھیں، باقی سارے کام آسان ہو جاتے ہیں جب آپ اللہ کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ماں کی مثال لے لیں، جب بچے کا امتحان ہوتا ہے تو ماں اس کے سارے کام کر دیتی ہے. کیوں؟ ہاں میرے بچے کا امتحان ہے نا، وہ امتحان کے لیے تیاری کرے، میں اس کے باقی کے کام، ایون کھلاتی بھی ماں ہوتی ہے تب اس وقت میں. سبحان اللہ. تو اللہ نے جس کام کے لیے مجھے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، آپ وہ کام کریں، دعوت کا کام کریں، خود جڑیں، لوگوں کو جوڑیں. آپ دیکھیں کیسے آپ کے کام اللہ آسان کر دیتا ہے. شرط اخلاص ہے، یعنی قرآن کتاب ہدایت ہے، شرط اخلاص نیت ہے. کہیں اچھے سے بڑے لفظوں میں لکھ لیں اس بات کو، کیونکہ آپ سب کچھ کر لیں، دل میں اگر کہیں کھوٹ ہے نا، اخلاص نہیں ہے، آپ سنسیئر نہیں ہے نا، ہدایت نہیں ملے گی. کیونکہ اللہ سب کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ دلوں کو دیکھ کر ہدایت دیتا ہے، دلوں کے اخلاص کو، طلب اور تڑپ کو دیکھ کر ہدایت دیتا ہے. یاد رکھیں، آپ انصار اللہ بن جائیں، اللہ آپ کا مددگار بن جائے گا. انصار اللہ یعنی اللہ کے مددگار. اللہ قرآن میں کہتے ہیں سبحان اللہ، انصار اللہ، اللہ کے دین کے خدمت گزار بن جائیں. آپ خود کو اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنا شروع کر دیں، تعلق باللہ مضبوط کرنا شروع کر دیں، اللہ آپ کا مددگار بن جاتا ہے. اور جس کا مددگار اللہ ہو، کیا اسے کسی اور کی ضرورت ہے؟ یہی تو میں نے کہا کہ سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے بندہ جب وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے. سبحان اللہ. لوگ بھاگ بھاگ کے آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کو سبحان اللہ، آگے میں آپ کو اس کے خوبصورت لائنز بھی بتاؤں گی نیکسٹ سیشن میں. سبحان اللہ کہ آپ کو اللہ اتنی عزت دیتا ہے دنیا میں، آپ روتے روتے نہیں تھکتے سجدوں میں. اتنا شکر سے بھر جاتا ہے دل کہ اللہ میں نے تو تھوڑی سی کوشش کی تھی، بس تو نے اتنا مجھ پہ رحم کیا، اتنا مجھے دیا. سبحان اللہ، یہ میری اپنی دل کی کیفیات ہے جو آپ کو میں بتا رہی ہوں الحمدللہ. جتنا بھی اس کے بارے میں بیان کیا جائے بہت کم ہے. یاد رکھیں، جب آپ اللہ کے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو کسی سے پیچھے رکھے. یعنی جب اللہ کو آپ سب سے سامنے آگے رکھتے ہیں، نمبر 1 رکھتے ہیں، تو اللہ آپ کو بھی دنیا میں پیچھے نہیں رکھتا. یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 1000 سال بعد تک مسلمانوں کا کیا رعب رتبہ تھا. مسلمان سائنس میں آگے، مسلمان میتھ میں آگے، مسلمان ٹیکنالوجی میں آگے، مسلمان ہر چیز میں آگے تھے، کیونکہ انہوں نے قرآن اور سنت کو تھاما ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے 1000 سال گولڈن ایئرس آف مسلم ہسٹری. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ انہوں نے تھاما ہوا تھا، وہ مقصد پہ تھے. لیکن جیسے جیسے مسلمان اپنے مقصد سے ہٹتے گئے، ویسے ویسے زوال شروع ہوتا گیا، اور وہ زوال آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. دیکھیں، ہر قوم کا زوال تبھی ہوا جب انہوں نے کتاب کی ناقدری کی. بنی اسرائیل کا زوال بھی اسی لیے ہوا. یعنی آپ دیکھ لیں سبحان اللہ، پہلی قوموں کی حالات پڑھ کے دیکھ لیں، ہسٹری دیکھ لیں کہ کتاب کا حق نہ ادا کرتی نا کوئی قوم سبحان اللہ، تو اس سے کتاب بھی چھین لی جاتی ہے، ہدایت بھی چھین لی جاتی ہے. آپ چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی دیکھ لیں، جب نعمت کی قدر نہیں ہوتی تو نعمت چھین لی جاتی ہے. اور قرآن سے بڑی نعمت رحمت، سبحان اللہ، الرحمن علم القرآن.
الحمدللہ باتیں بہت ہے بتانے کی سبحان اللہ، لیکن میں بس یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں، میری امید اللہ تعالیٰ سے ہے کہ یہ میری باتیں کم سے کم ایک کو بھی فائدہ دے دے، ایک بھی سبحان اللہ بامقصد زندگی پہ آ جائے، ایک بھی سنسیئر اسٹوڈنٹ آف قرآن بن جائے تو حق ادا ہو گیا. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ کو کہاں دعوت کے لیے کہیں بھیج رہے تھے نا، سبحان اللہ، تو کیا کہا تھا کہ اے علی، اگر تیرے ذریعے ایک بھی ہدایت پر آ گیا تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اس کی ساری ریفرنسز آپ چاہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، یہ ساری صحیح احادیث ہے. سبحان اللہ، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں ریفرنس انشاءاللہ تعالی. میں کہتی ہوں نا، کسی سے ریفرنس کے بغیر کوئی بات نہ لیں، نہ مجھ سے نہ کسی اور سے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتھینٹسٹی کے ساتھ جوڑ دیا. الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ بھی جڑ سکتے ہیں، آپ بھی اتھینٹک سبحان اللہ ریسورسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یاد رکھیں، جب آپ مخلص ہوں گے نا دل سے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو غلط راستے پر لے کر جائے. جتنے آپ مخلص ہوں گے اتنے آپ ہدایت پر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. نہ آپ کو اللہ کہیں پیچھے نہیں رکھتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. بس مخلص رہیں. یاد رکھیں کہ نیت، کوشش، محنت، قربانی، دعاؤں کے ساتھ اس کا انجام ہدایت ہے. یہی شرائط ہے ہدایت کے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں. تو میں نے آپ نے کرنا یہ ہے کہ قرآن سے جڑ جانا ہے، اسماء الحسنیٰ سے گزرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے گزرنا ہے. بس یہ 3 کام آپ کر لیں. باقی احادیث سے بھی آپ گزر سکتے ہیں. سبیل الجنہ میں تو سبحان اللہ آپ کو ہر ایک سکھایا جاتا ہے نا انشاءاللہ تعالی. اس کے بارے میں بھی میں نے ویڈیو بنایا ہوا تھا پہلے بھی، وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ سے نیچے شیئر کروں گی. ایک دفعہ آپ ڈسکرپشن سے ضرور گزر جائیں. سبحان اللہ. سبیل الجنہ ایک قرآن تفسیر کورس ہے جو نور القرآن کی طرف سے ہر سال سبحان اللہ نیو بیچ شروع کی جاتی ہے. سبحان اللہ. وہاں پہ آپ کو قرآن کا لفظی ترجمہ، آیت با آیت تفسیر، ٹرانسلیشن، روٹ ورڈز، یعنی ڈیپ تفسیر آپ کو وہاں کروائی جاتی ہے. یعنی احادیث کی کتابوں سے آپ کو گزارا جاتا ہے. کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب التوحید، کتاب جو ہے نا حج، کتاب الصوم، اور اسی طرح اتباع سنت اور سنت کی کتابیں. سبحان اللہ. اسی طرح تجلیات نبوت، سیرت بھی وہاں آپ کو سکھائی جاتی ہے. اور اسی طرح پرسنالٹی مینجمنٹ، یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ہوم مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ اسکلس آپ کو سکھائے جاتے ہیں. واللہ وہ ایک ایسا 2.5 سال کا کورس ہے جو آپ کی زندگی بدل دے گا، شرط اخلاص نیت ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیراً کثیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. کہے سنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرے اور ہم سے بہترین طور پہ قبول کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.